نحل کا 14واں رکوع اور آیت نمبر 101 شروع ہوتا ہے۔ 100 آیتیں مکمل ہو۔ اس سے پہلے فرمایا تھا کہ قرآن کی تلاوت شروع کرو تو اعوذ باللہ پڑھو، یعنی شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کرو تاکہ تلاوت کے دوران وسوسے ڈال کر قرآن کے استفادے سے تمہیں محروم نہ کرے۔ اب وہ شیطان جو ہیں، جن بھی ہوتے ہیں انسان بھی ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس، تو شیطانوں کے قرآن سے فائدہ اٹھانے سے لوگوں کو روکنے کا ذکر ہے اس پہلی آیت میں کہ نسخ پر اعتراض کرتے ہیں مخالفین کہ کبھی قرآن میں کوئی حکم آتا ہے پھر اس کو حکم ہٹا دیا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ آپ خود بناتے ہیں۔ اللہ کا کلام ہوتا تو پھر وہ واپس نہ لیتا حکم کو۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت کے مطابق جس وقت جو حکم مناسب ہوتا ہے وہ نازل کرتے ہیں جب تک وہ ہوتا ہے۔ تو نسخ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک حکم عام طور پر سمجھا جاتا تھا ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہ ہوتا تھا وقتی۔ مثال کے طور پر سورہ مزمل میں پہلے رکوع میں فرمایا کہ تھوڑا سا حصہ چھوڑ کر ساری رات نفل پڑھو۔ دوسرے رکوع میں فرمایا کہ تم کر نہیں سکتے جو آسانی ہے اتنا وقت تہجد پڑھو۔ تو اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے نسخ، یعنی وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو ڈاکٹر ایک دوائی دیتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ اتنے دن استعمال کرا کر میں نے اور دوائی دینی ہے۔ جب وہ دوائی بدلتا ہے تو کوئی مریض جو اس پر اعتماد کرتا ہے، ڈاکٹر سمجھتا ہے، وہ نہیں کہتا کہ پہلے 3 دن آپ نے یہ دوا دی اب آپ نے اور دے دی، آپ کیسے ڈاکٹر ہیں؟ تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جس وقت جو دوا مناسب ہے اس وقت ڈاکٹر تجویز کرتا ہے۔ تو سب سے بڑا حکیم رب العالمین لوگوں کی ضرورت کے مطابق وقت کے مطابق احکام نازل کرتے رہے، تو اس میں کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ آگے ایک اور اعتراض دیجیے، یہ تو غلاموں سے سیکھ کر ہمیں سنا دیتا ہے۔ وہ 3-4 نام لکھے ہیں مفسرین نے۔ کوئی غلام تھا، رومی مسلمان ہو گیا، پہلے عیسائی تھا، تو حضور کے پاس آتا تھا، حضور گزرتے اس کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ انجیل کی باتیں بتاتا ہے اور یہ ہمیں عربی میں سنا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی زبان عجمی ہے، قرآن اتنا فصیح ہے، تو یہ تمہاری بات کوئی لگتی نہیں ہے موقع کی اوپر۔ یہ اللہ کا کلام، نبی اللہ پر جھوٹ نہیں باندھتا، کفار جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک بات ہے کہ ایمان نہ لانا جرم ہے، لیکن ایمان لا کر مرتد ہونا ڈبل جرم ہے۔ تو مرتد کی سزا کا بیان فرمایا آخرت کی کہ ان پر اللہ کا غضب اور عذاب ہوگا، لیکن اگر کسی کو مجبور کر کے دھمکی دے کر کلمہ کفر کہلائیں اور دل سے وہ مرتد نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت ہے۔ نہ کہنا کلمہ کفر، جان دے دینا اعلیٰ چیز ہے۔ ایک ہی گھر میں حضرت عمار بن یاسر کے والدین، انہوں نے کلمہ کفر نہیں کہا، وہ شہید ہو گئے، لیکن حضرت عمار کو دھمکی دی، انہوں نے حضور کے بارے میں کوئی لفظ کہہ دیا، پھر روتے حضور کے پاس آئے کہ اس طرح مجھ سے انہوں نے کلمہ کہلایا۔
تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، جب تیرا دل میرے بارے میں صاف ہے، مجھے سچا سمجھتا ہے، تو اگر پھر ایسا موقع آ جائے تو پھر بھی اجازت ہے۔ تو بیٹے نے کہہ دی یہ لفظ، ماں باپ نے نہیں کہا، جان دے دی، وہ اعلیٰ درجہ ہے کہ کلمہ کفر نہ کہے۔ پھر مرتدوں کے بارے میں کہا کہ انہوں نے دنیا کو آخرت پر پسند کیا، اور جو صبر والے ہیں، جو اسلام پر مجاہدے کرتے ہیں، آزمائشوں میں سرخ رو ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ رکوع کا مختصر سا خلاصہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم بدلتے ہیں ایک حکم دوسرے حکم کی جگہ۔ جب ہم بدلتے ہیں ایک حکم آیت دوسرے کا معنی حکم کی قرآن کی آیت بھی ہوتا ہے، آیت کا معنی حکم بھی ہوتا ہے، اور آیت کا معنی معجزہ بھی ہوتا ہے، دلیل بھی ہوتا ہے۔ جب ایک حکم شرعی دوسری جگہ، واللہ اعلم بما ینزل، واللہ اعلم بما اللہ ینزل، خوب جانتا ہے اس کو جس کو نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کو جس کو نازل کرتا قالوا انما انت مفتر، ہے۔ قالوا انما انت مفتر، کہتے ہیں آپ تو اپنے پاس سے گڑھنے والے ہیں۔ کہتے ہیں آپ تو اپنے پاس سے گڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر افترا باندھتے ہیں خود بنا کر، بل اکثرهم لا يعلمون، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کی اکثریت علم سے خالی ہے۔ بلکہ ان کی اکثریت علم سے خالی ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک، قل نزلہ روح القدس من ربک، آپ فرما دیں کہ اتارا ہے قرآن کو پاک روح نے تیرے رب کی طرف سے۔ آپ فرما دیں اتارا ہے قرآن کو پاک روح نے تیرے رب کی طرف سے۔ اس میں کتنی چیزیں، ایک رب یعنی تربیت کرنے والا، اور دوسرا لانے والا جبریل، جس پر لایا وہ تمام مخلوق کا سردار، اور پھر اللہ کا کلام، تو اس کو افتراء کہنا، بالحق، بالحق، سچائی پر مشتمل، سچائی پر یہ مشتمل، سراسر حق ہے قرآن، لیثبت الذین آمنوا، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ مومنوں کو ایمان پر جمائے۔ تاکہ مومنوں کو ایمان پر جمائے۔ یہ نزلہ لفظ ہے، تھوڑا تھوڑا اتارا تاکہ وہ جتنا آیا اس کو یاد کریں، اس پر عمل کریں، سمجھیں، پھر اور آئے، پھر اور آئے، تاکہ مضبوط ہوں۔ وہدن، اور یہ رہنما ہے، اور یہ رہنما ہے، وبشریٰ للمسلمین، وبشریٰ للمسلمین، اور فرما برداروں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور فرما برداروں کے لیے خوشخبری ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، یقیناً ہم جانتے ہیں، یقیناً ہم جانتے ہیں، انہم یقولون، انہم یقولون، یہ منکر کہتے ہیں، یہ منکر کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، انما یعلمہ بشر، اس کو انسان پڑھاتا ہے۔ اس کو انسان پڑھاتا ہے۔ وہی جو غلام تھے، لسان کو لوہار تھا، لوہے کا کام کرتا تھا، تو رومی غلام تھا، زیادہ مشہور ہوا ہے، اور نام بھی ہے۔ لسان الذی، لسان الذی، زبان اس شخص کی، زبان اس شخص، یلحدون الیہ، یلحدون جس الیہ، کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ جس کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ یہ الہ ہے، الحاد کے بعد فی ہو، اس کا معنی تحریف کرنا، بدلنا، اور الہ نسبت جس کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ فلاں اس کو پڑھاتا ہے۔ اعجمی، اعجمی، وہ عجمی ہے۔ وہ عجمی ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن زبان ہے عربی فصیح۔ اور یہ قرآن زبان ہے عربی فصیح۔ ایک شیعہ عالم نے کہا ہے کہ فقہ کی ہدایہ کتاب اور قرآن کریم یہ انتہائی فصیح ہیں، فصیح زبانیں، یعنی فقہ حنفی کی کتاب کو بھی اس نے کہا کہ یہ بے مثال فصیح ہے شیعہ نے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، ان الذین لا یؤمنون بآیات جو اللہ، لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو لا یہدیہم اللہ، اللہ اللہ تعالیٰ ان کو جبراً ہدایت نہیں دیتا، تعالیٰ کو جبر جو ہدایت نہیں ماننا چاہتے اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کرتا۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ولهم عذاب ان کے لیے عذاب ہے دردناک. ان کے لیے عذاب ہے جب انما یفتر الکذب، انما یفتر الکذب سوائے اس کے نہیں جھوٹ باندھتے ہیں. سوائے اس کے نہیں جھوٹ باندھتے ہیں الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، الذین لا یؤمنون بآیات جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے. جو لوگ اللہ کی آیتوں کو وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اولئک هم یہی لوگ جھوٹے ہیں. یہی لوگ جھوٹے ہیں. افترا اور جھوٹ کفار کا کام ہے، نبی کا کام نہیں ہے. من کفر باللہ، من کفر باللہ، اس کا ترجمہ تھوڑا سا آسان کرنے کے لیے میں تھوڑا سا اور طریقے سے ترجمہ کروں گا. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، من کفر باللہ من بعد ایمان، جو شخص اللہ کا انکار کرے ایمان کے بعد. جو شخص اللہ کا انکار کرے ایمان کے بعد. اب درمیان میں ایک جملہ چھوڑ کر اللہ من اکرہ قلبہ مطمئن ولکن من شرع، یہاں سے لیکن جو شخص کھول دے لیکن جو شخص کھول دے بالکفر صدرہ، کفر صدر، کفر پر سینے کو، کفر پر یعنی سینے کفر پر مطمئن ہو جائے، اس کو اچھا سمجھے. فعلیہم غضب من اللہ، فعلیہم ان غضب، پر اللہ کا غضب ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے. غصہ ہے، غضب ہے. ولہم عذاب عظیم، ولہم عذاب، ان کے لیے بڑا عذاب. ان کے لیے بڑا عذاب. یہ مرتدوں کی بات ہوگی، جو زبان سے بھی کلمہ کفر کہیں، دل سے بھی کفر پر مطمئن. یہ درمیان میں مستثمر بات بھی کرے. الا من اکرہ، الا من اکرہ، مگر جس کو دھمکی دی جائے. مگر جس کو دھمکی دی جائے. وقلبہ، وقلبہ، اور اس کا دل. اور اس کا دل مطمئن بالایمان، مطمئن بالایمان، ایمان پر مطمئن. ایمان پر مطمئن. ان کے لیے سزا نہیں ہے، ان کو اجازت ہے. یہ بعد میں معنی کریں گے تو آسان ہو جائے گا. ذالک بانہم، ذالک بانہم، یہ مرتدوں کی بات ہے. یہ اس لیے کہ ان مرتدین نے یہ اس لیے کہ ان مرتدین استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، استحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، پسند کیا دنیاوی زندگی کو آخرت پر. پسند کیا دنیا میں زندگی کو آخرت. ایمان کو چھوڑ کر جس سے جنت ملتی، دنیا کے مفاد کے لیے انہوں نے مرتد ہو گئے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ اللہ تعالیٰ منکر لوگوں کو جبراً ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ان کے لوگوں کو جبر ہدایت دیتا ہے. انکار پر اصرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کافر ہونے دیتا ہے. اولئک الذین، اولئک یہ الذین، وہ لوگ ہیں. وہ لوگ طبع اللہ علی قلوبہم، طبع اللہ علی اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. سمعہم و ابصارہم، سمعہم ان کے وابصارہم، کانوں اور آنکھوں پر. ان کے کانوں اور آنکھوں پر. اس سے پہلے ان نعمتوں کا ذکر آیا تھا کہ اللہ نے، انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، اللہ نے علم کے ذرائع آنکھیں، کان، دماغ دیا، دل. تو یہ ان کے اللہ تعالیٰ نے علم کے ذرائع کو چھین لیا، مہر لگا دی. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ، وَأُولَٰئِکَ هُمُ یہ الْغَافِلُونَ، لوگ بے خبر ہیں. یہ لوگ بے خبر ہیں. لا جرم، لا جرم، یقینی بات ہے، یقینی بات ہے، انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، آخرت میں یہی لوگ انتہائی ناکام ہوں گے. آخرت میں یہ لوگ انتہائی ناکام ہوں گے. ثم ان ربک، ثم ان ربک، پھر بے شک، یہ بشارت ہے پہلی تخویف کے بعد. پھر بے شک تیرا پروردگار، پھر بے شک تیرا پروردگار، للذین ہاجروا، للذین ہاجروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے وطن چھوڑا. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے وطن من چھوڑا. بعد ما فتنوا، من بعد ما اس کے بعد کہ ان کو مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا. اس کے بعد ان کو مصیبتوں میں مبتلا کیا ثم گیا. جاہدوا، ثم جاہدوا، پھر جہاد کیا. پھر جہاد کیا. وصبروا، وصبروا، اور صبر کیا. صبر کیا. یہ چار باتیں، ہجرت اور جہاد اور صبر. ٹھیک ہے. ان ربک من بعدہا، اچھا، ان ربک من بعدہا، ان ربک من بے بعد، شک تیرا رب ان صفتوں کی بات، بے شک تیرا رب ان سے لغفور الرحیم، لغفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا. بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا. کہ بعد ما فتنی کو یعنی مصائب کا شکار ہوئے، ہجرت کی، مصائب برداشت کیے، جہاد کیا، صبر کیا. چار چیزیں، ان چار چیزوں کو، یہ مکے میں مسلمانوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. حبشے کی ہجرت کی، پھر مدینے کو ہجرت کی، اور ماریں کھائیں، انگاروں پر لٹایا گیا حضرت خباب کو، اور بلال کو گلیوں میں گھسیٹا گیا. کئی مصیبتوں کے اندر مبتلا. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً، جب ہم بدلتے ہیں کوئی حکم دوسرے حکم کی
جگہ. جب ہم بدلتے ہیں کوئی حکم دوسرے واللہ اعلم بما ينزل. واللہ اعلم بما اللہ ينزل. تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ قالوا انما انت مفتر. قالوا انما کہتے ہیں آپ کو اپنے پاس سے گھڑنے والے. کہتے ہیں آپ اپنے پاس سے کرنے والے ہیں. اللہ پر افترا کرتے ہیں، گھڑتے ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون. بل اکثر لا بلکہ يعلمون. ان کی اکثریت جانتی نہیں. بلکہ ان کی اکثریت جانتی قل نہیں. نزلہ. قل نزلہ. آپ فرما دیں اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے آپ فرماتے ہیں اس کو روح آہستہ القدس، روح القدس، پاک روح نے، پاک روح من ربک، من ربک، تیرے رب کی طرف سے. رب کی طرف سے. واسطہ سند جو ہے وہ جبریل ہے اور بھیجنے والا رب ہے، اور جس کے دل پر نازل ہوا وہ تمام کائنات کا مخدوم اور افضل ہے. بالحق، بالحق، سچ پر مشتمل ہے. سچ پر مشتمل ہے. یثبت الذین آمنوا، یثبت الذین، تاکہ مومنوں کو جمائے، تاکہ مومنوں کو جمائے. مضبوط کرے، جمائے. وہدن، وہدن، یہ رہنما ہے. یہ رہنما ہے. وبشرا، وبشرا، خوشخبری ہے. خوشخبری ہے. للمسلمین، للمسلمین، فرما برداروں کے لیے. فرما برداروں کے لیے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، یقیناً ہم جانتے ہیں. یقیناً ہم جانتے ہیں. انہم یقولون، انہم یہ یقولون، لوگ کہتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں انما یعلمہ بشر، انما یعلمہ اس بشر، کو انسان پڑھاتا ہے. اس کو انسان پڑھاتا ہے. یہ یہاں یعلمہ بشر آگے کہ نزل روح القدس. یہ تو بات سب جانتے ہیں کہ حضرت جبریل واسطہ ہے قرآن لانے میں. نبی کسی غیر نبی کا شاگرد نہیں ہوتا. نبی کا ہو سکتا ہے، غیر نبی. حضرت یوشع شاگرد تھے موسیٰ علیہ السلام کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خضر کے پاس جانے دیا جب فرمایا کہ ایک بندہ ہے تو اس سے ایک طرح زیادہ علم رکھتا ہے. انہوں نے کہا مجھے رستہ بتا دیں. اللہ نے رستہ بتا دیا. مچھلی بھون کر رکھو، جہاں یہ زندہ ہو وہاں قریب مل جائے گا. تو نبی سے سیکھ سکتا ہے، غیر نبی سے نہیں. غلام احمد قادیانی کے جھوٹا ہونے کے سینکڑوں دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہندوؤں، سکھوں کا شاگرد، مسلمانوں کا بھی، اور سکول پڑھتا تھا. تو اس زمانے میں تقسیم سے پہلے ماسٹر سکھ بھی ہوتے تھے، ہندو بھی ہوتے تھے، سارے ہوتے تھے. اور فیل بھی ہوتا تھا امتحان، اور پٹواری کے امتحان میں فیل ہو گیا سیالکوٹ میں. تو پٹواری نہ بن سکا. انگریزوں نے کہا ہم تجھے نبی بنا دیتے ہیں. اچھا، لسان الذی، لسان الذی، زبان اس شخص کی، زبان اس شخص کی، یلحدون الیہ، یلحدون جس کی الیہ، طرف نسبت کرتے ہیں. اس کی طرف کہ نسبت فلاں غلام سے سیکھتا ہے. اعجمی، اعجمی، عجمی ہے. عجمی ہے. عرب لفظ، عرب کا معنی فصیح، عجم کا معنی گنگا. جانوروں کو، چوپایوں کو اعجم کہتے ہیں. تو عرب لوگ غیر عربوں کو کہ یہ عربی نہیں بول سکتے، گنگے ہیں. عجمی ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عربی مبین، عربی، اور یہ زبان عربی ہے فصیح. اور یہ زبان عربی ہے فصیح. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، لسان عربی. تو یہ بات میں نے کئی دن پہلے سنائی ہوگی آپ کو، کبھی کوئی فتوے میں نہیں سناتا. ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یعنی عربی زبان جو ہے تمام زبانوں سے افضل ہے. اور آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی، وہ جنت میں پیدا ہوئے تھے، اور سب جنتیوں کی زبان عربی ہوگی. موت کے بعد عربی شروع ہو جاتی ہے. منکر نکیر عربی میں بولیں گے. مومن عربی میں جواب دے گا کہ ربی اللہ، دین الاسلام، اور یہوہ محمد رسول اللہ. تو عربی شروع ہو جائے گی موت کے بعد. تو یہاں پر ایک دوسرے کو لوگ تانے دیتے ہیں. کئی دفعہ پنجابی لوگ پٹھانوں کو کہتے ہیں کیا دوستی زبان بولتا ہے خان صاحب. وہ خان صاحب پنجابی کو کہتا ہے کیا دوزخی زبان بولتے تھی، سیدھی بات کرو. تو یہاں تو کوئی فیصلہ نہیں ہے، دوزخ میں کون سی زبان ہوتی ہے، لیکن جنت میں تو پکی بات ہے عربی ہو. جنت کی ہے کہ زبان ہے. اچھا، تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ افضل الموجودات، اللہ تعالیٰ اس نے افضل الملائکہ جبریل کے ذریعے، افضل الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر،
افضل البلاد مکے میں، افضل الالسنہ عربی میں، افضل الاشہر رمضان میں، افضل اللیالی لیلۃ القدر میں. ایسے اس نے کوئی اور الفاظ جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا. یہ اتنی بات ہے. سب عربی مبین. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں سے محبت کرو، میں تمہارا نبی عربی ہوں. اور کیا ہے جی، قرآن عربی میں ہے جو ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے. اور انگلش بولنے والوں کے لیے بھی عربی میں اللہ نے قرآن اتارا. اور کیا کہتے ہیں جنتیوں کی زبان میں کیا ہوگا؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، ان الذین لا جو یؤمنون لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو لا نہیں مانتے، یہدیہم اللہ، لا یہدیہم اللہ اللہ، تعالیٰ ان کو ہدایت جبراً نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت جبراً نہیں وَلَهُمْ دیتا، عَذَابٌ عَلِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ ان کے لیے أَلِيمٌ، عذاب ہے دردناک. ان کے لیے عذاب ہے انما دردناک. یفتر الکذب، انما یفتری الکذب، سوائے اس کے نہیں جھوٹا بہتان باندھتے ہیں. سوائے اس کے نہیں جھوٹا بہتان باندھتے الذین لا یؤمنون بآیات ہیں، الذین لا جو یؤمنون لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے. جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، نبی نہیں جو بہتان باندھتا، کافر وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اولئک هم یہی لوگ پرلے درجے کی جھوٹے ہیں. یہی لوگ پگلے درجے کے من کفر باللہ من بعد ایمان، من کفر باللہ من بعد جو ایمان، اللہ کا انکار کرے ایمان لانے کے بعد. جو اللہ کا انکار کرے ایمان لانے کے دیکھو بعد. جی، کوئی اسلامی ملک میں کلمہ نہیں پڑھتا اس کو مجبور نہیں کر سکتے لائق، لیکن جو کلمہ پڑھ کر مرتد ہوگا اس کو مرد ہے تو 3 دن مہلت دی جائے گی کہ تجھے کوئی شبہ ہے تو بتا، اور عالم کو بلا کر اس کو مطمئن کیا جائے گا. اگر 3 دن میں توبہ نہیں کرتا تو اس کی سزا موت ہے. اسلامی ملک 3 دن سے زیادہ. عورت ہو تو ہمیشہ جیل میں رکھی جائے گی، حنفیوں کے نزدیک قتل نہیں ہوگا. جو کفر کرے اللہ کے ساتھ ایمان کے بعد، اور یہ بھی ساتھ میں ولیکن من شرح بالکفر صدرہ، ولکن من شرح لیکن جس نے کفر پر سینے کو کھول دیا، لیکن جس نے کفر پر یعنی سینے کو مطمئن کھول ہو گیا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فعلیہم غضب من اللہ، فعلیہم غضب، ایسے لوگوں پر اللہ کا غصہ ہے. ایسے لوگوں پر اللہ کا ولہم غصہ عذاب ہے، عظیم، ولہم عذاب ان کے لیے عظیم، بڑا عذاب ہے. ان کے لیے بڑا عذاب. اب بعد میں اس کا کریں الا من اکرہ، الا من اکرہ، مگر جس کو دھمکی دی جائے. مگر جس کو اکراہ کا معنی ہے یعنی جان کی دھمکی یا کسی عضو کے کاٹنے کی دھمکی. اور دھمکی دینے والے میں طاقت ہو، حکومت ہے یا کوئی فوج ہے اس کے پاس، پتہ ہے جس کو دھمکی دی کہ میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو یہ مجھے مار سکتا ہے، اور یہ بھی پتہ ہو کہ یہ مجھے فی الحال مارے گا، مار دے گا، چھوڑے گا نہیں، تو ایسا یعنی ایسی دھمکی کے بعد کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے، دل سے نہیں. اچھا کیا ہے مگر جس کو دھمکی دی جائے وقلبہ مطمئن بالایمان، وقلبہ مطمئن اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے. یہ عمار ابن یاسر ان کی بات نازل شان نزول میں اس کا نام آتا ہے. ذالک بانہم، ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ ان مرتدین نے استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، استحب الحیات الدنیا علی ترجیح دی دنیاوی زندگی کو آخرت پر. ترجیح دی دنیاوی زندگی کو آخرت پر. قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ، کیا ہے یشرون الحیات دنیا بالآخرہ، اللہ کی دین کے غلبے کے لیے وہ لڑیں جو کہ دنیاوی زندگی کو جنت پر قربان کر سکیں. وہاں یشرون کرنا قربان کرنا بیچنا. اچھا تو جو جنت کے مقابلے میں جان دینے کا حوصلہ رکھتا ہے وہ جہاد ہے. یہ مرتد کیا کرتے ہیں، دنیا کو ترجیح دی جنت کے مقابلے میں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو جبراً ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کافر قوم کو جبراً ہدایت، اولئک الذین، اولئک یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ طبع اللہ علی قلوبہم، طبع اللہ علی قلوبہم، ختم طبع ایک ہی مطلب مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، سوچنے کی صلاحیت سزا کے طور پر سلب کر لی.
वसमइहिम, वसमइहिम, उनके कानों पर, उनके कानों पर, सब कुछ सुनते हैं, कुरान नहीं सुनेंगे, हिदायत की बात नहीं सुनेंगे। तो अब सारे अबसारिहिम, आँखों पर, आंखों पर, नज़र बिल्कुल ठीक है, लेकिन मौजूदात को देखने से और हक के दलाइल को देखने से अंधे हैं। उलाइक हुमुल गाफिलून, औलाइक हुमुल गाफिलून, ये लोग बेखबर हैं। ये लोग ला बेखबर, जरम, ला जरम, यकीनी बात, यकीनी बात, अन्नहुम, बेशक ये लोग, बेशक ये लोग, आखिरत, फिल आखिरत, आखिरत में, आखिरत हुमुल में, खासिरून, हुमुल खासिरून, यही इंतहाई नुकसान वाले हैं। यही इंतहाई नुकसान वाले। सुम्मा इन्न रब्बक, सुम्मा इन्न रब्बक, फिर बेशक तेरा परवरदिगार, फिर बेशक तेरा परवरदिगार, लिल्लज़ीना, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए, हाजरू, हाजरू, जिन्होंने वतन छोड़ा, जिन्होंने वतन छोड़ा, मिन बादि मा फुतिनु, मिन बादि मा फुतिनु, इसके बाद कि उनको मसाइब में मुब्तला किया गया, इसके बाद उनको मसाइब में मुब्तला किया सुम्मा गया, जाहदू, सुम्मा जाहदू, फिर जिहाद किया, फिर जिहाद किया, सबरू, सबरू, और इस रास्ते में आने वाले मसाइब को बर्दाश्त किया। और इस रास्ते में आने वाले ये मसाइब चार को बातें हैं। इन्न रब्बक मिन बादिहा, इन्न रब्बक मिन बेशक बादिहा, तेरा परवरदिगार इन सिफात के बाद, बेशक तेरा परवरदिगार इसी बात के बाद, गफूरुर रहीम, लगफूर, बहुत बख्शने वाला मेहरबान। बहुत बख्शने वाला मेरे, अगर उनसे कोई छोटी मोटी गलती हो माफ़ कर देगा। ये है वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। लोग कहते हैं जी वो फलां गलती की सहाबी ने, फलां, भाई अल्लाह ताला बार बार दर्जनों दफ़ा कहता है मैंने इनकी गलतियों को माफ़ कर दिया, तुम क्यों नहीं माफ़ करते? तुम्हारा क्या बिगाड़? अल्लाह ताला सबकी बैठने को, सुनने सुनाने को कबूल कर। ये जो लफ्ज़ है फुतिनो, ये फितना से निकल, फितना, फितना की भी बहुत, फितने का मतलब कभी शिरक और कभी यहाँ तशद्दुद है जी, ये ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना, फितना का माना आजमाइश भी है, फितना का माना मुसलमानों की खाना जंगी भी है।